حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بغیر عذر کے، بغیر کسی ایسے عذر کے جس سے وہ واقعی بیماری میں مبتلا ہو، اس کے بغیر فرمایا جو انسان ایک دن کا روزہ چھوڑتا ہے تو وہ اگر اس روزے کے عوض سارا دہر، سارا سال بھی روزے رکھتا رہے تو وہ انسان اس روزے کی فرضیت کو نہیں پہنچ سکتا، اس روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک انسان ہے وہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتا، تو اس روزے کی تو اتنی برکت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اگر انسان ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پھر وہ سارا سال بھی اگر روزے رکھتا رہے تو وہ اس روزے کی جو اللہ عز و جل نے فضیلت رکھی ہے، جو اس کی جزا رکھی ہے، وہ انسان اس کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو اس کو غنیمت جانیں، اس کے روزے رکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھی نیت کے ساتھ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل کل قیامت کے دن اس انسان کے چہرے کو 70,000 سال کی مسافت سے جہنم سے دور رکھے گا۔ اتنی مسافت ہے کہ انسان یہاں سے کسی اور ملک میں جانا چاہے یا کسی اور کنٹریز میں جانا چاہے تو انسان 2-4 گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے، جو اتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70,000 سال کی مسافت سے دور رکھے گا۔ تو کہاں جہنم ہوگی، کہاں اس انسان کا چہرہ ہوگا، اتنا فاصلہ 70,000 سال کا اس کے درمیان ہوگا۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ ایسی شان والا، عظمت والا ہے۔ اور پھر اس کی جو افطاری ہے، جو انسان کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ جل شانہ کے محبوب نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت امام ابن حبان اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرواتا ہے، اس کو افطاری کرواتا ہے، تو اللہ عز و جل کے فرشتے جو ہیں وہ رمضان المبارک کی ہر رات میں روزہ افطار کروانے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب ایک تو استغفار کرتے ہیں، دوسرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جس بندے نے روزہ افطار کروایا ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر کی رات اس بندے سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی اور عظیم بات ہے کہ جس کے لیے ساری راتیں اللہ کے فرشتے توبہ استغفار کرتے رہیں اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے مصافحہ کریں، اور اللہ کے ایسا فرشتے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جس بندے کے ساتھ آپ مصافحہ فرمائیں تو بتائیں اس انسان کی کیا شان ہوگی۔
تو جب وہ مصافحہ فرمائیں گے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ اس کو ایسے ایسے محسوس ہوگا، کوئی وہ انسان اپنے آپ کو ہلکا سمجھے گا تو وہ انسان جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا ہے کہ وہ انسان جو ہے جب وہ کسی غریب انسان کو، جب کسی روزہ دار کو جب وہ افطاری کرواتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو موقع ملے، اللہ آپ کو اس کی طاقت دے، تو آپ کو جب اللہ عز و جل اتنی طاقت دے کہ آپ کسی کا روزہ افطار کروا سکیں تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو پھر جتنا اجر اللہ اس کو دیتا ہے اتنا اجر اللہ اس کو بھی دے گا، تو پھر کل قیامت کے دن اس کے لیے ذریعہ نجات بھی بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں نیک عمل کرنے کی اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔